بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے بڑی منفرد قسم کی ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں نے پولیس کے بارے میں جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کیا ہے۔ یوں تو یہ 6 لفظ ہیں POLIC، مطلب اس کے اندر کچھ جو ہے کچھ اہم چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے پولیس کے لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے افسران ہیں جو CSS وغیرہ کر کے آتے ہیں ان کو ٹریننگ وغیرہ میں یہ چیز بتائی جاتی ہو، مگر نچلے عملے کو نہیں پتا ہے، جس کا زیادہ تر واسطہ جو ہے پبلک سے پڑتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم اس کا آپ کو مطلب بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم باقی جو ہے ان کی کارستانیاں بتائیں گے۔ اچھا، P سے جناب بنا پولائٹ، اس کا اردو ترجمہ ہے نرم خوش شائستہ۔ O سے بنا اوبیڈینٹ، تابعدار۔ اچھا، L سے بنا لائل، یعنی کہ مخلص، ٹھیک ہے جی۔ اور I سے بنا انٹیلیجنٹ، یعنی ذہین۔ اور C سے بنا کریجس، یعنی جرأت مند۔ اور E سے بنا لائق۔ ویسے تو انگریزی میں ایک چیز کے کئی مطلب ہوتے ہیں، مگر یہ میں نے ایک آپ کو بتایا کہ پولیس جو ہے، پولیس کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا پھر ایک زمانے میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے جو ہے ایک نعرہ جو ہے وہ ریڈیو پہ آیا کرتا تھا، اس زمانے میں ریڈیو عام تھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیس میں یہ جتنے بھی 6 الفاظ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام A to Z سب ہی ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے ایماندار لوگ بھی ہیں، قانون آئین اور قانون پر چلنے والے بھی ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے جہاں اکثریت ہوتی ہے تو پھر جھکاؤ اسی طرف جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل پولیس جو ہے اس کو بالکل گنڈا اور بدماش بنا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیاست دانوں کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو بدماشی اور غنڈہ گردی جو ہے وہ آپ اخبارات میں بھی، میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ وہ پنجاب پولیس میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے سندھ پولیس، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ KPK اور بلوچستان اور آزاد کشمیر وغیرہ یہ ساری۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیس مطلب یہ ہے، پولیس کے کام دیکھیں، اس کا مطلب دیکھیں، اور آج کل جو پولیس کی حرکتیں ہیں وہ دیکھیں۔ اچھا، اس میں جو ہے جب یہ چیزیں جب سے شروع ہوئی ہیں کہ جب سیاسی اس میں مداخلت ہوئی ہے، یعنی سیاسی لوگوں نے جب بھی آئے MP MNA منسٹر، انہوں نے 20 بندے 50 بندے اپنے بھرتی کر دیے۔ اچھا، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں گنڈے اور بدماش جو ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، انہوں نے اپنی پارٹیوں میں گنڈے، بدماش، ڈاکو، چور، چکے سب جو ہے وہ پولیس میں بھرتی کر دیے گئے۔ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ نہیں کہ سب ہی ایسے ہیں، اس میں ایماندار بھی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے بھی ہیں، مگر اکثریت جو ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں 100 پولیس والے ہیں تو اس میں سے 98 جو ہے وہ غلط ہوں گے، اور کہیں صحیح ہو۔ کسی بھی آپ تھانے میں چلے جائیں تو اس میں اگر 100 کی نفری ہوگی تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی مشکل سے 5 یا 10 ایسے ہوں گے کہ وہ اصولوں پہ چلیں گے، یہ صحیح ہوں گے، یہ صحیح طریقے سے بات کریں گے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کئی لوگوں کے ساتھ چوری ڈکیتی کے واقعات یا اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں۔ آج کل موبائل چھیننے کا مسئلہ زیادہ ہے، تو لوگ اس ڈر کے مارے تھانوں میں نہیں جاتے کہ جی وہاں جائیں گے تو وہ بدتمیزی سے مطلب بات کریں گے۔ ایک سپاہی جو ہوتا ہے وہ روزنامچے پہ، اسٹیشن ڈائری اس کو کہتے ہیں، اس پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی بھی اکڑ پھکڑ آپ دیکھیں، باقی تو وہ ASI، سب انسپیکٹر اور SHO صاحب، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اچھا، اگر یہ سیاسی مداخلتیں نہ ہوں اور صحیح قسم کی اپنی ڈیوٹیاں کریں تو عوام کی صحیح خدمت کرنے کے قابل ہوں گے، مگر یہ ہے کہ کچھ تمام غلطیاں ان کی بھی نہیں ہے، اوپر سے سیاسی پولیٹیکل پریشر ان بیچاروں پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کیا کریں۔
مگر کچھ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنا ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ پولیس کا کہیں بھی، چاہے وہ موبائل میں ہے، ٹریفک کے ہے، راستے میں ہے، کہیں بھی آپ دیکھیں پولیس کے حرکات و سکنات آپ دیکھیں، اس میں بہت ساری تصویریں بھی ہم چلائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اس وقت پورے پاکستان میں پنجاب پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو اٹھا کے لے جانا، لاتوں مار کے دروازے توڑ دینا، گھروں کو توڑ دینا، گنڈا بدماش مطلب بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ انڈین فورسز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہیں، اس طرح کا حشر یہاں لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک کرکٹ ٹیم تھی انٹرنیشنل ویسٹ انڈیز کی، غالباً ملتان میں، وہ غالباً یعنی کہ اسٹیڈیم سے اپنے ہوٹل جا رہے تھے، یا ہوٹل سے اسٹیڈیم، بہرحال ان کا روٹ لگا ہوا تھا، وہاں یہ پولیس والے جو ہے وہ روٹ پہ لگے ہوئے تھے کہ ان کی حفاظت پہ کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے، ناخوشگوار واقعہ یا دہشت گردی کا، وہ ڈیوٹیاں ان کی ہوتی ہے۔ اچھا، وہاں یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ایک جو ہے غالباً وہ 50-60 سال کے ایک بڑے صاحب تھے، بزرگ، وہ وہاں سے غلطی سے وہ گزر رہے تھے، اور وہ ان کو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ ان کو ایک ایس ایچ او صاحب تھے کہ انہوں نے ان کو فوری وہاں روکا نہیں، بلکہ وہ روک بھی سکتے تھے، آرام سے ان کو پیار سے کہہ سکتے تھے کہ بڑے صاحب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ایک منٹ یا 2 منٹ یہاں کھڑے ہو جائیں، یا روٹ کے گاڑیاں گزر جائیں کرکٹ ٹیم کی، انٹرنیشنل ٹیم کی، تو پھر یہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے جی آنن فانن میں اتنی ایفیشنسی دکھائی، ماشاءاللہ، اب تو ٹریننگ ہی ایسی ہے نا ان کی، اب کیا کرے وہ، تو انہوں نے وہ چلتی گاڑی میں اسپیڈ میں، وہ بڑے صاحب جا رہے تھے، خیر اتنی اسپیڈ بھی تیز نہیں تھی، انہوں نے اس کو فوری گردن سے پکڑا اور دبوچ کے نیچے گرا دیا، وہ گاڑی بھی گر گئی، وہ بھی گر گئے۔ سوشل میڈیا میں جو شور بچا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سراہتے ہیں، وقتی طور پہ صحیح، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فوری ایکشن لیا، اور چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ڈی پی او وغیرہ، آر پی او وغیرہ سے بات چیت کر کے، تو وہ ان ایس ایچ او صاحب کو فوری احکامات جاری کیا، ان کو معطل کیا جائے، مقدمہ بھی درج ہو گیا، ایف آئی آر بھی کٹ گئی، وہ تھانے میں لاک اپ بھی ہو گئے۔ مگر بدقسمتی سے وہ آپ پتہ چلا، میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ صرف اس رہا ہو گئے، ان پہ دفعات ہی ظاہر ہے، ان کے پیٹی بند بھائی تھے، تو انہوں نے دفعات ہی ایسی لگائی کہ ان کی فوری ضمانت ہوگی، نہ صرف ضمانت ہوگی بلکہ وہ ڈیوٹی پہ بھی واپس آ گئے۔ یعنی میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ پولیس والوں کو یا اور گورنمنٹ سرونٹس کو یا آفیسرز کو جب یہ معطل کرتے ہیں، تو معطل کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ بھائی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ بس، یعنی ان کو بچانا ہوتا ہے تو معطل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ دیکھیں، میڈیا نے دکھایا ہے وہ، یعنی کہ دنیا میں وہ ویڈیو گئی ہے، اب اس میں کیا مطلب ان کا جو ہے وہ جو انسپیکٹر صاحب تھے یا ایس ایچ او صاحب تھے، ان کی کیا پلی ہوگی، کیا عذر ہوگا کہ ان کو یہ بچائیں گے؟ اگر ایسے واقعات پہ آپ، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو اگر آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ واقعات ہوتے رہیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہاں بھی اگر کوئی عام آدمی ہوتا، یا وہ بڑے صاحب ہوتے، یا کوئی عام آدمی ہوتا، تو اس کے تو مار مار کے انہوں نے جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دینا تھا، ستیہ ناش کر دینی تھی۔ مگر ظاہر ہے وہ ایس ایچ او تھے، ان کو وہاں پہ پروٹوکول ملا ہوگا، کھانا پینا سارا، 1-2 دن وہ رہے ہوں گے، اور اندر آرام سے رہے، وہ دکھانے کے لیے میڈیا نے دکھایا جی وہ لاک اپ میں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد وہ آرام سے باہر بیٹھ گئے ہوں گے، پھر ضمانت دارہ کا رہن بھی انہوں نے خود کرایا ہوگا، اور یعنی اصل میں کوئی نہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ لازمی ہوگا۔ یہ جتنی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پولیس والے ہوں یا اور کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہوں یا آفیسرز ہوں، اہلکار ہوں، جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو ان پہ لازمی اوپر نے کوئی نہ کوئی وہ ہاتھ ہوتا ہے، پولیٹیکل ہاتھ یا اور کوئی جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں آج کل ہم نے پچھلے چند سالوں سے یہ دیکھی ہیں کہ پولیس کو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو خوف آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کل کوئی واقعہ پیش آ جائے تو عوام کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دکھ نہیں ہوتا کہ ان پہ کہ یار ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، تو لوگ جو ہے وہ بیچارے اپنے کئی مرتبہ ان کے اگر جینین بھی مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کیس رجسٹر کرانا ہوتا ہے، تو وہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، وہ بدتمیزیاں کریں گے، بےہودیاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انویسٹیگیشن کا سسٹم اور ان کا ویسے بھی جو سسٹم ہے سارا آپریشن کا، سب بکواس ہے۔ بہت سارے اس میں یہ ہیں کہ جاہل بھرے ہوئے ہیں، پڑھنا لکھنا ان کو آتا نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اگر صحیح قسم کے یہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑیں تو عدالتوں میں جو ہے وہ سزائیں ہوں۔ اب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سزائیں کہاں ہوتی ہیں، وہ بعد میں وہ لوگ 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال بعد لوگ چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس موٹے موٹے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، بس کرپشن جو ہے وہ بھری ہوئی ہے،
اور رات کو جو ہے مبینہ طور پر کیا کہیں، سب کو پتا ہے کہ پولیس والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ روڈوں میں اکثر ان کو میڈیا نے، سوشل میڈیا نے پکڑا ہے، کئی ٹی وی چینل سے پکڑا ہے شراب کے نشے میں، یا کئی شراب کی بوتلیں لے جاتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ تھانوں میں جو ہے وہ اپنے دندناتے پھرتے ہیں، وہاں شراب کے نشے میں، مطلب ایک عجیب تکبر ان کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وردی جو ہے، عوام کو چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وردی کا احترام کرے، مگر ان کو بھی چاہیے کہ عوام کا آپ احترام کرو۔ آپ کو بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح عوام کے سامنے تکبر ان کے آپ دیکھیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس چیز کا سدباب ہونا چاہیے، حکمرانوں کو، اعلیٰ حکام کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر ان کے ایک آدھ جو ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک آدھ جو ہے وہاں پہ ایس ایس پی ہے یا ڈی پی او ہیں، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ پنجاب میں، لوگوں کو کھلی کی چربی لگاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر اکثریت جو ہے ان کو فکر نہیں، وہ اپنی گاڑیاں دندراتے پھر رہے ہیں، اپنی پروٹوکول پیچھے، مطلب جو ہے وہ گاڑیاں واڑیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور اپنے مست ہے۔ مطلب اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ورنہ وہ دن ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ لوگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرح جو ہے پھر آپ کو کوٹنا شروع کر دیں، جیسے پچھلے دنوں ایک کسی مزدور نے یا میکینک نے جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کو جو ہے گالیاں بکنے پہ جو ہے وہ قتل کر دیا، گو کہ وہ اچھا کام نہیں تھا۔ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ قانون ہاتھ، مگر اب کیا کریں، وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ اپنا رویہ وہ ٹھیک کرے، اور یہ سوچیں یہ رشوت، یہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کر دینا، ڈاکوؤں، اکثر دیکھا ہوگا، اپنے کراچی میں بھی دیکھا ہوگا کہ جی وہ سی ٹی ڈی کے اہلکار پکڑے گئے، وہ اغوا برائے تاوان میں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اچھا کسی کو جی ہم آپ کو شراب میں بند کر دیں گے، آپ کو اسلحہ ڈال دیں گے، آپ اس چیز کا سدباب کون کرے گا؟ اب پولیس جو چاہے کر دے، مطلب یہ ہے کہ جی اس سے یہ پکڑا گیا، ہم تو اکثر وہ خبریں دیکھتے بھی نہیں، جی اتنی بوتلیں پکڑی گئی، وہ سب بیکار، منشیات کے اڈے پہ یہ ہوا وہ ہوا، منشیات والوں سے یہ ملے ہوئے ہیں، شراب بیچنے والوں سے یہ ملے ہوئے، جتنے مافیاز ہیں، یعنی جتنے بھی مافیاز ہیں شہر میں کسی بھی جگہ آپ دیکھیں۔ اب پنجاب میں آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے انکروچمنٹ میں کام ہو رہا ہے، اچھی چیز ہے، جو تجاوزات ہیں، مگر تجاوزات قائم جب کیوں کی جس ایریے میں ہو، اس ایریے کے ایس ایچ او کو جی وہ بیانات تو آ جاتے ہیں حکمرانوں کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کسی علاقے میں کوئی جرم ہوگا تو اس علاقے کا ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا، ایس پی، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان پہ سب پہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب ایک ایس ایچ او ہے، اس پہ اوپر سے کسی منسٹر کا ہاتھ ہے، تو اس ایس ایس پی نے کیا کرنا؟ وہ تو سارا سلسلہ ہی ایسا چل رہا ہے، جرائم پیشہ ڈاکوؤں کے ساتھ اکثر رپورٹس آتی ہیں کہ ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، فلاں ملا ہوا، مطلب یہ ہے کہ جرائم پیشہ، پولیس کا کام یہ ہے کہ جرائم کا سدباب کرے، مگر ان کو نہ کوئی آخرت کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے، بس ٹھیک ہے یار دیکھا جائے گا، اپنے بنگلے بناؤ، اپنی گاڑیاں بناؤ۔ ایس ایچ او صاحبان کی آپ ٹھاٹ بھاٹ دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے نخرے دیکھیں۔ ایس ایچ او ایک سب انسپیکٹر ہوتا ہے، یہ زیادہ انسپیکٹر ہوتا ہے، آپ جا کے اس کی ٹھاٹ بھاٹ تو دیکھیں، مطلب ان کے تکبر دیکھیں، ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے رشوتیں جو ہے وہ اپنے کما رہے ہوتے ہیں۔ مطلب سب کو پتا ہے، پولیس کا کس کو نہیں پتا؟ کسی یا کراچی شہر میں آپ دیکھ لیں جو انکروچمنٹ ہے، انکروچمنٹ کی جو بھرمار ہے، ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یا مارکیٹوں کے باہر، یا اور بھی جو منشیات کے اڈے، شراب کے اڈے، یا جتنے بھی مطلب مافیاز ہیں، مافیاز جو ہے وہ پہلے پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ پولیس اگر سیدھی ہو جائے، پولیس اپنا کام صحیح کرے، تو مطلب یہ ان میں یہ چیزیں اگر آ جائیں جو میں نے ابھی بتایا کہ POLIC، اس کا جو مطلب بھی میں نے اردو اور انگریزی دونوں میں بتایا، اگر اس میں مکمل طور پہ آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کوئی کہیں جرم ہو سکتا ہے، مگر نہیں، پولیس جو ہے اس نے یہ لازمی کرنا ہے۔ موبائل چاہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، موبائل ہے، یا ٹریفک والے ہیں، ٹرک روکا، فلانا روکا، اکثر موبائل والے جو ہے وہ جو کباڑی لوگ ہوتے ہیں، کچرا چننے والے، ان کی بوریاں ٹرکوں میں جاری ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سزوکیوں میں کھڑے ہوئے سائڈ پہ پیسے لیے چھٹی ہو گئی، بس جی بہت سارے میڈیا چیخا، یہ چیخا وہ چیخا، اس کے بعد جی اس کو معطل کر دیا۔ معطل کرنے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معطل کرنے کا مطلب اس کو بچا لیا، بعد میں کبھی خبر نہیں آئے گی کہ یہ ڈسمس ہو گئے، ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، ان کو کیسے، کے بعد میں کوئی خبر نہیں آئے گی، کیونکہ سارا کام جو ہے وہ اوپر تک، یہ نیچے سے اوپر تک یہ سلسلہ جا رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یار یہ اگر ایک ایس ایچ او اگر ایسا کر رہا ہے، یا ایک سپاہی کر رہا ہے، یا موبائل والا کر رہا ہے، تو اس پہ ہاتھ ہے۔ وقتی طور پہ اس کو سسپینڈ کر دیا، وہ کر دیا، وہ سب بیکار کی باتیں۔ بہرحال یہ کہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، مطلب یہ کہ اور بھی ہم دیکھیں گے آپ تصاویر میں کہ جو پولیس والے لاتے مار رہے ہیں، گھوسے مار رہے ہیں، انسانوں کو اس طرح جانوروں کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔
یعنی کہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا ہے، یعنی کہ کیا بتائیں آپ کو کہ جو پولیس نے اس پاکستان میں خاص طور سے پنجاب میں اور سندھ میں جو حشر کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کو بھی جو ہے ہم بھی یہ ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے آخرت کا بھی سوچو۔ اور ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا کہ بعد میں ان کی آخرت کیسی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ تو میری اپنی آنکھوں کے سامنے کا، مجھے بڑا حیران ہوا کہ ایک پولیس والا ایک جگہ ایک نماز پڑھ رہا تھا، اور جمعے کی ایک نماز تھی، مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ نہ رکوع کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ رکوع کر پا رہا تھا، نہ سجدہ کر پا رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تو اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا خوف کرے، ایسا نہ کرے اس طرح کی بدتمیزی بےہودگی۔ مگر ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ وہ پولیس والا جو ایس ایچ او تھا ملتان والا، جو ایک بزرگ کے ساتھ جاتی کی، وہ واپس ڈیوٹی پہ آ گئے۔ اب کیا حکمران کیا جواب دیں گے کہ کیوں آیا، کیا ہوا؟ وہ تو مطلب کھلی کتاب تھی، سب نے دیکھا، جو میڈیا پہ دیکھا، تصاویر آئی، آپ نے وہ بڑے صاحب جا رہے ہیں، اس کو گردن سے پکڑا، نیچے پھینک دیا، اور اس کے بعد معطل کر دیا، ایف آئی آر کٹ گئی۔ یہ اب کیا اس پہ انکوائری ہوگی، کیا کیس چلے گا؟ وہ تو اس پہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گواہ ہیں، گواہ مطلب اب اس کے بعد آپ کیا گواہیں، عدالت کیا کرے گی؟ اب آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا کیا حشر کر دیا گیا ہے، عدالتیں کہاں رہیں گی؟ اب ظاہر ہے جیسا چاہیں گے ایس ایچ او صاحب بعد میں 2 سال بعد آپ سنیں، بلکہ وہ پولیس انویسٹیگیشن میں ان کو بری کر دیا جائے گا، یا بعد میں پھر عدالت نے جو ہے وہ عدم ثبوت کی بنا پہ رہا کر دیا۔ یار کروڑوں اربوں لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان پہ عدم ثبوت کی بنا پر جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے بری کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ رحم کرے، آج جتنی ہم مشکلات، پریشانیاں، تکالیف ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں، اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ قانون ہے مگر انصاف نہیں ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے، اس عمل داری کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جو کہتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آج پولیس پہ یہ تھی بڑی افسوسناک ویڈیو۔ ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے آخر میں کہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے گروپس میں، اور اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، معلوماتی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔